السلام علیکم، میں ہوں رضا میکین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، عمران خان کا نام نہیں چل سکتا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں چل سکتی، اس حکومت کے خلاف باتیں اور بیانات سینسر کیے جاتے ہیں، اور نون لیگ والے سیدھا کہتے ہیں کہ ان نہروں سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ نہریں جو بنوا رہے ہیں وہ بنوا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو حالات اس کے مطابق تو بلاول کا خطاب آج نہیں چلنا چاہیے، لیکن بلاول کا خطاب لائیو چلے گا، سارے چینلز دکھائیں گے، اس کے اوپر پروگرام ہوں گے۔ وجہ صرف یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے، اور یہ میرا خیال ہے محمد مالک صاحب نے شاید اپنے پروگرام میں کہا ہے، کس نے کہا ہے کہ اس میں بھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے مقتدر حلقوں کو کہ جناب ہمیں بات کرنے دیں، ہم بات نہیں کریں گے تو یہ تو لیتے جائیں گی وہاں پہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور یہ ساری جو وہاں پہ سندھ کی جو تنظیمیں وہ تو لیتے جائیں گی، ہمیں برباد کر دیں گی، تو ہم زبانی بات کریں گے، گیدڑ بھبکیاں ماریں گے، ہوائی فائرنگ کریں گے، یہ تو ہمیں کرنے دینا، ہم پریکٹیکل کچھ نہیں کریں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ڈرون کے معاملے میں یہ امریکہ کو کہتے تھے کہ تم ڈرون مارتے رہو، ہم تمہارے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے، تمہیں گالیاں دیتے رہیں گے، تمہارے خلاف بیانات دیتے رہیں گے، تم ڈرون مارتے رہو۔ یہ وہی آج چیز کریں گے، بلاول آج ڈرامہ کریں گے، اسکرپٹ لکھا جائے، لیکن اسکرپٹ لیک ہو گیا کیونکہ چینلوں کو پہلے کہا گیا کہ کام اٹھا کے رکھنا ہے چینلوں۔ اچھا، اس سے نا ایک تیر سے تین شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اس سے یہ ہے کہ توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ عمران خان اور تحریک انصاف سے، اور پیپلز پارٹی کو ایک اپوزیشن جماعت کے طور پہ ابھار کر سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے یہ جو ڈمپرز کے ساتھ اور جو ہیوی ٹریفک کے ساتھ جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کراچی میں، اس کے اوپر ایم کیو ایم کو ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ آپ نے نا اپوزیشن جماعت بنا کے اس کو کھڑا کرنا ہے ایم کیو ایم کو۔ اچھا، میں نا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو جیب کترے ہوتے ہیں نا، جیب کترے، کبھی آپ جب میری بات سنیں گے، پہلے بھی میں نے 2-3 بار بات کی ہوئی ہے، کچھ اور بھی لوگوں نے بات کی ہوگی، آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوگا، یہ جو جیب کترے ہوتے ہیں نا، ان کا 1-2 جیب کترے ہیں نا، ان کے ساتھ 5-6 بندے اور ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے جیب کترا پکڑا جاتا ہے نا، تو وہ جو 5-6 بندے ہوتے ہیں نا، جو اس کا کور دے رہے ہوتے ہیں، اس کو کور دے رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، جب لوگ پکڑ لیتے ہیں نا، کسی نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے جیب کترے کو، کسی نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، اچانک وہ جو 5-6 بیک اپ کے اوپر ہے نا جیب کترے کے ساتھی، اس کے ہینڈلرز، اس کے سہولت کار، وہ آتے ہیں، وہ آ کے اور اس جیب کترے کو جو پکڑا جاتا ہے اس کو زور سے کھینچتے ہیں، اس کی قمیض پھاڑ دیں گے، اوپر سے اس کو 4 تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے سارے ہٹ جاؤ، اس کی ایسی کی تیسی، ماں بہن کی گالیاں دیں گے، گھسیٹیں گے، کہیں گے چھوڑو پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم پولیس کے حوالے کر کے آئیں گے۔ وہ ساتھ جو باقی 4-5 جیب کترے کور دے رہے ہوتے ہیں، وہ 4-5 بھی جیب کترے آ جاتے ہیں، وہ 2 موٹر سائیکلوں پہ درمیان میں اس کو بٹھاتے ہیں اور سیدھا اس کو اپنی رہائش گاہ پہ لے جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بظاہر وہ جو کور دینے والے جیب کترے آگے بڑھ کے اور اس کو مارا، انہوں نے اس کی قمیض پھاڑ دی، لوگوں نے اسے پکڑا ہوا تھا ادھر ادھر سے، انہوں نے آگے قمیض پھاڑ دی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اصل میں سب سے زیادہ اس جیب کترے کے خلاف ہیں۔ تو پیپلز پارٹی آج وہی جیب کتروں کے سہولت کاروں والا، ان کے ہینڈلرز والا، ان کے ساتھیوں والا کردار ادا کرے گی۔ آج بلاول جناب وہاں پہ نہروں کے معاملے پہ نا کپڑے پھاڑ دیں گے، ایسے جناب بیانات ہوں گے، یہ وہ سارا کچھ، حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ ایک تیر سے 3 شکار ہوں گے۔ پہلا، عمران خان سے توجہ ہٹانا، پی ٹی آئی کو اپوزیشن جماعت سے زیادہ پیپلز پارٹی کو اس حکومت کی اپوزیشن جماعت دکھانا، توجہ بھی ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی جیب کترا وہ جو پکڑا گیا تھا اس کو بچا بھی لے گی، کہ لگے گا یہ کہ پیپلز پارٹی آپ جناب نہروں کے معاملے کو لیڈ کرے گی۔ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کا کتھارسس سندھ والوں کا ہو جائے گا کہ نہیں پیپلز پارٹی نے آپ معاملہ ٹیک اپ کر دیا، یہ نہریں نہیں بننے دیں گے۔ نہروں کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، نہریں بنے گی، پیپلز پارٹی سودا کر چکی ہے۔ اور یہ زرداری صاحب جن کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کووڈ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اگر ان کو واقعی کووڈ ہے تو۔ اب مسئلہ کیا ہے، کیوں بیماری کسی کی بھی ہو اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، کہ تندرستی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو لوگ صحت مند ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، مریضوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو بیچارے ڈسیبل ہوتے ہیں، مطلب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے کہ زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں، ان کے اوپر اعتبار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، نون لیگ والے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ جی دعا کریں، بس کسی وقت بھی اللہ نہ کرے کوئی بری خبر آ سکتی ہے۔ وہ بعد میں پتہ چلو سب ڈرامہ تھا، وہ پلیٹلیٹس رپورٹس بھی غلط تھی، وہ جعلی تھی، سب جھوٹ تھا، سب بکواس تھا، سب ڈرامہ تھا، سب ڈیل تھی، اور باہر گئے لندن جیسے جا کے اترے
تو نہ کسی ہسپتال میں گئے ہیں، نہ کوئی ٹیکہ لگوایا ہے، نہ کوئی گولی کھائی ہے، نہ کوئی ڈرپ لگوائی ہے، نہ کہیں ایڈمٹ ہوئے ہیں، نہ کچھ ہوا ہے، اور بس وہ لندن جا کے اترے ہیں. تو میاں صاحب کی طبیعت بالکل ماشاءاللہ الحمدللہ حشاش پشاش، اور اس کے بعد میاں صاحب ماشاءاللہ چہرے کی رونقیں بحال ہو گئیں، پھر وہاں سے بیٹھ کے تقریریں بھی کی، سارا کچھ کیا. تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جب یہ خود اپنے عمل سے یہ دکھائیں گے کہ یہ بیماری کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر لوگ اس لیے باتیں کرتے نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت دے جس کو بھی، جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو صحت دے، لیکن یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ بیماری کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ ڈرامہ کیا، یہ کووڈ والا اس لیے ڈرامہ کیا. بلاول کا جو خطاب ہوگا وہ ایک ڈرامہ ہوگا، اس میں اچھا آپ کو یاد ہوگا، میں کہوں گا، میں کیونکہ خود کئی بار چیزیں نہیں نکال پاتا، ایک چیزیں اس طرح کی چل رہی ہوتی ہیں اور یہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہوتا ہے اور ہم سست ہو گئے ہیں آج کل. تو میں کہوں گا جو ہمارے دوست ہیں ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں، بوبک صاحب ہوں یا ارسلان بلوچ ہوں یا احمد کھوکھر ہوں یا دیگر وجاہت ہیں، بہت سے ہیں جو ایکٹیو ہمارے دوست ٹویٹر کے اوپر، انہیں میں کہوں گا قسمت خان زمری کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایک وہ بیان نکالیں جو بلاول نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. بلاول نے کہا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، پھر ایک وہ کلپ نکالیں، اور پھر جس دن بجٹ کے اوپر بلاول نے ووٹ دیا تھا اور اس میں انہوں نے تعریفیں کی تھیں اسحاق ڈار کی، یہ پی ڈی ایم دور کی بات کر رہا ہوں، وہ کلپ نکالیں جس میں بلاول نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار میرے انکل ہیں، میں چھوٹا سا تھا، پتہ نہیں مجھے گود میں لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور میں تو ان کے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہوں، اور میری امی کے سب سے کلوز میرے انکل یہ تھے. اور اس مطلب انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے وزیر خزانہ ہے بھائی. ہو سکتا ہے بلاول یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم بجٹ کے اوپر ووٹ نہیں دیں گے، ہم بجٹ پہ ووٹ تب دیں گے اگر یہ کینالز والا معاملہ جو ہے یہ اپنا اس کے اوپر یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں بنے گی. اس طرح کا کوئی بڑا اعلان کریں گے، ڈرامہ کریں گے. اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے اس معاملے میں تو وہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیں شہباز شریف کو کہ یا شہباز شریف اناؤنس کریں کہ نہریں نہیں بنیں گی، ورنہ پیپلز پارٹی کہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے اور زرداری کہے اس کو شہباز شریف کو کہ اعتماد کا ووٹ لو. نہیں لے سکتے وہ اعتماد کا ووٹ کیونکہ پیپلز پارٹی تو ووٹ ہی نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، گورنرز اپنے لگوائے ہوئے ہیں، صدر خود ہیں، پیسہ منڈ کے لے رہے ہیں، مراد منڈ کے لے رہے ہیں، کام سارے کروا رہے ہیں، نوکریاں لگوا رہے ہیں، بھرتیاں کروا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، بیوروکریسی لگوا رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے. بھائی آج آپ ہٹ جائیں تو شہباز شریف گر جائے گا. تو اس لیے آپ نے اس بات کی کلیئرٹی رکھنی ہے کہ بہت بڑا ڈرامہ ہوگا، بہت بڑا ڈرامہ ہوگا، ہوائی فائرنگ ہوگی، اور پھر آپ دیکھیں گے بلاول جیسے تقریر کرے گا نا ساتھ ہی ٹویٹر کے اوپر کچھ لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے، کہیں گے اوہ بلاول نے کمال کر دیا ہے، حکومت چاہ رہی ہے. بڑے بڑے ڈرامے ہوں گے، بڑی بڑی چیزیں ہوں گی. یہ سب پری پلانڈ ہے، یہ سب سٹیج سیٹ ہے، یہ سب ایک اداکاری ہے، سب فنکاری ہے، سب ڈرامہ ہے. لہٰذا آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.